رب تعالیٰ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کے دو معنی ہیں، ایک دوست کے اور ایک مددگار کے۔ دوست بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اے لوگوں تمہارا مددگار، یاد رکھیے تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں۔ تین لوگوں کا ذکر آیا مدد کرنے والوں میں، اللہ کا، رسول کا اور ایمان والوں کا۔ یہ چلا کہ اللہ مدد کرتا ہے حقیقت میں، اور اس کی عطا سے رسول بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، ورنہ تمہیں اس قرآن کی آیت کا معنی بتانا پڑے گا کہ یہاں ولی کا لفظ کیوں آیا رسول کے لیے۔ ان لوگ اپنے عقیدے کو سنبھال لیں اور درست کر لیں جن کا یہ کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاجز و مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ، وہ مالک و مختار ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق عاجز و مجبور نہیں، قرآن کے عقیدے کے مطابق قرآن کہتا ہے وہ مددگار ہیں، مومنوں کے مددگار ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مددگار کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اور اس لیے مومنوں کو میں آج یہ مخاطب کر کے ضرور کہوں گا، جو لوگ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کرنے کے لیے یہ باتیں گڑتے ہیں کہ اب ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، یہ میزبان رسول ہیں مدینہ طیبہ میں۔ حضور پاک کی وفات کے بعد، ایک دو سال کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریباً 50 سال کے بعد، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھتے تھے اور وہاں مدد طلب کرتے۔ ایک بار اس وقت کا حاکم تھا مروان، وہ آیا اور پیچھے سے اسے اندازہ نہیں تھا، وہ سوچا کوئی دیہاتی شخص ہوگا، کوئی عام بوڑھا آدمی ہوگا، دامن پکڑ کر کے اٹھایا، کہا کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک لفظ کہا، حضرت ابو ایوب انصاری، اور وہی عقیدہ الحمدللہ بریلویوں کا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ قبروں کو جو کہتے ہیں یہ پتھر اور مٹی کے علاوہ کچھ نہیں، وہ صحابی رسول کا ایک عقیدہ سن لیں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کیوں آئے؟ زندگی میں آتے تھے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے تھے، بات وفات کیوں آتے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ یہ تھا، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں مدد کرتے تھے، وفات کے بعد بھی مدد کرتے تھے۔ اب میں یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اتنی تمہید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ وہ رسول مددگار ہیں، تب ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ رسول مددگار ہے، اور ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی عاشقوں کے ہاں تشریف لاتے ہیں، اگر نہ ہوتا ایسا کوئی پکار کر کے یوں نہیں کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تمنا کرنے والے پاگل ہیں، تمنا کرنے والے یوں نہیں کہتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرت
کرنے والے یوں ہی نہیں کہتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہیں، اس لیے علماء وقت نے بھی یہ کہا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جلسوں میں، میری تو عادت ہے میں یہ کہتا ہوں وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا، ہم ان کی مدد کے منتظر ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کہتا ہے وہ رسول تمہارے مددگار ہیں، اے لوگوں تمہارے مددگار ہیں۔ 22ویں پارے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ پھر میرے عزیزو یہ سوال ہی نہیں بنتا جو کہتے ہیں یہاں سے تم پکارو گے وہ مدینے میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مددگار ہونے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، زندگی میں صحابہ کرام نے تو کہا، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیا کہتا ہے؟ تمہارے پاس ایسا رسول آیا، قد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس اس رسول کی ایک عادت ہے کہ تم کو تکلیف میں وہ نہیں دیکھ سکتا، عزیز علیہ، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر وہ برداشت نہیں کرتا، حریص علیکم بالمؤمنین۔ دوسری صفت اس رسول کی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی بات کی طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان کی، رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل اور شفقت کرنے والا رسول تمہارے پاس آیا ہے، ایسا نرم دل اور ایسا شفقت کرنے والا اور ایسی مدد کرنے والا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان ظالموں پر جو آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ان کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ مدد نہیں کر سکتے، آؤ میں تمہیں حدیث رسول عرض کرتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف کا ممبر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، پہلے عصا لیتے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی، پھر جب ممبر بن گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو چھوڑ دیا، اس عصا کو مسجد کے باہر چھوڑ دیا۔ روایت یہ ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو لیے بغیر ممبر پر کھڑے ہوئے، مسجد میں بچے کے رونے کی جیسی آوازیں آنے لگی۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس لکڑی کو جب میں ہاتھ میں رکھتا تھا یہ فخر کیا کرتی تھی، اور جب میں نے آج اس کو چھوڑ دیا میری جدائی کے غم میں وہ رونے لگی، اور اس کا رونا مجھے دیکھا نہ گیا، میں خطبہ چھوڑ کر کے اتر آیا، اور پھر جب اس کو آ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا پھر اس لکڑی نے رونا بند کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی میں اگر ایک لکڑی روئے وہ رسول پاک کو گوارا نہیں ہوتا، وہ ممبر مدینے کا چھوڑ کر اتر جاتے ہیں۔ تم امتی ہو، تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اگر رو تو کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آج بھی ہمارے گھر تشریف لا سکتے ہیں، جس طرح شرف الدین بوسیری نے اپنے حجرے میں لقوا اور فالج کی بیماری میں پکارا تھا، امین تذکری جیرانی بدی سلمی مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت تكففا همتا وما لقلبك إن قلت تستفق يهمي أيحسب الصف أن الحب منكتم۔ اتنا وہ عطا کرنے میں سخی ہے جس کو شاعر نے کہا تھا، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔